السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ وسید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، آج کے سبق میں ہم رمضان المبارک کے حوالہ سے ایک اہم بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے روزے کو توڑنے والی چیزیں۔ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ رمضان المبارک یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک خاص تحفہ ہے امت محمدیہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان حدیث قدسی کے تحت کہ ابن آدم کے سارے اعمال، انسان جو بھی کام کرتا ہے سارے اعمال اس کے اپنے لیے ہیں، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اندازہ لگائیں کہ یہ روزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ کریم نے یہ بات خود بیان کی ہے کہ ابن آدم کا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اب اتنا عظیم عمل کہ اللہ کریم فرمائے کہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو اس عظیم عمل کو کوشش کرنی چاہیے کہ سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جانے انجانے میں ایسا کام کر بیٹھیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ضائع ہو جائے۔ اپنے روزے کی حفاظت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا اجر پانے کے لیے کوشش کریں کہ ہمارا روزہ ایسا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر یہ کہ انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے اس کے بعد انسان پہ کھانے پینے والی تمام چیزیں جو ہیں یہ منع ہو جاتی ہیں کہ انسان کچھ بھی نہیں کھا پی سکتا، بلکہ حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر انسان ایک مثال ایسے کہ حرام سمجھتا ہے کہ اب میں نے روزہ رکھ لیا، اب یہ کچھ بھی میرے لیے جائز نہیں۔ تو جو شخص جان بوجھ کر کھا یا پی لیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آمدن جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے روزہ کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا تو انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انسان آمدن کھانے پینے والا جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھول کر کھانے پینے والے شخص کا انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے نمبر پر جس چیز سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے رمضان کے مہینہ میں روزہ کی حالت میں بیوی سے کوئی شخص صحبت کر لیتا ہے۔ حرام ہے یہ معاملہ حالت روزہ میں۔ دن کے وقت روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے تو میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کرنا منع ہے۔ اگر کسی نے دن میں بیوی سے صحبت کر لی تو اسے اس روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ قضا یہ ہے کہ انسان دوبارہ روزہ رکھے گا، اور کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 2 مہینے مسلسل 60 دن کے روزے رکھے۔ اگر 2 مہینے روزے رکھنے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ جان بوجھ کر انسان یعنی کہ اپنے آپ کو مشکل کے اندر نہ ڈالے۔ ایک روزہ جو انسان یعنی کہ حالت روزہ میں میاں بیوی آپس میں صحبت کر لیں تو اس کا یعنی کہ کفارہ یہ ہے کہ وہ روزہ بھی دوبارہ رکھے گا، یہ اس کی قضا ہے، اور کفارہ بھی دے گا کیونکہ اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ تیسرے نمبر پر جس چیز سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے یہ غذا بخش چیزیں جو ہوتی ہیں،
کوئی ایسی چیز یعنی کہ خون کا انجیکشن وغیرہ لگوانا، اور اسی طرح ایسا انجیکشن جس کے اندر قوت طاقت ہوتی ہے، طاقت والے انجیکشن ہوتے ہیں جو انسان کے جسم کو طاقت دیتے ہیں، ایسے انجیکشن سے انسان کا روزہ جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو یعنی کہ قوت طاقت والے انجیکشن نہیں ہوتے، ویسے کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے جو لگائے جاتے ہیں، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے اس قسم کے جو انجیکشن ہوتے ہیں ان سے بھی احتیاط کیا جائے، یہ افطاری کے بعد ہی لگوائے جائیں، الا یہ کہ دن میں انجیکشن لگوانا ضروری ہو۔ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ ہر صورت ضروری ہے کہ آپ نے دن میں انجیکشن لگوانا ہے اور آپ حالت روزہ میں بھی ہیں تو پھر لگوا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی قوت دینے والا، طاقت دینے والا، یہ خون وغیرہ کے جو انجیکشن ہوتے ہیں یہ نہیں لگوانے چاہیے، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر بیداری کی حالت میں اپنے اختیار سے منی خارج کرنا۔ انسان حالت بیداری میں ہے تو اپنے اختیار سے یعنی کہ مشت زنی کے ذریعہ ہو یا بیوی کے صحبت کے ذریعہ ہو، بوس و کنار وغیرہ کے ساتھ، یعنی کہ کسی بھی وجہ سے مرد اور عورت دونوں میں سے کسی ایک کا منی کا خارج ہونا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ آپ کا برقرار نہیں رہتا، ٹھیک، کسی بھی صورت میں یعنی کہ روزہ برقرار نہیں رہتا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ احتلام کی حالت میں منی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس میں آدمی کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ انسان حالت نیند میں سویا ہوا ہے، اسے احتلام ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو انشاءاللہ اس پہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی اگر حالت احتلام میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، انسان سویا ہوا ہے، اسے احتلام آ گیا تو اس سے انشاءاللہ اس کا روزہ برقرار رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پانچویں نمبر پر حیض یا نفاس کا خون آ جانا۔ جب یعنی کہ جس وقت بھی کسی عورت کو حیض شروع ہو گیا یا اس کا نفاس والا مسئلہ شروع ہو گیا تو اس کا روزہ جو ہے اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حیض والی عورت کا سلسلہ اگرچہ عصر کے بعد، بعض دفعہ بعض لوگ ایسے بھی کہہ دیتے ہیں جی اب دیکھیں عصر کے بعد افطاری سے تھوڑی دیر پہلے یہ سلسلہ ہوا ہے تو اپنے روزے کو جاری رکھیں تو آپ کا روزہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، جب یعنی کہ حیض شروع ہو گیا اسی وقت آپ کا روزہ وہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ نے سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، اب دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بعض عورتیں سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتی ہیں، افطاری سے تھوڑی دیر پہلے، گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے، عصر کے وقت یا عصر کے بعد اس کا حیض شروع ہو گیا تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، کہتے ہیں لو جی اسے پورا کر لیں، اب پورا دن آپ نے بھوک پیاس برداشت کی ہے تو وہ ضائع نہیں ہے، وہ اجر انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو دے گا، لیکن وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا کیونکہ حیض یا نفاس والا سلسلہ شروع ہو گیا، ٹھیک۔ پھر اسی طرح چھٹے نمبر پر جان بوجھ کر قے کرنا۔ انسان کو یعنی کہ قے کا ایک مسئلہ ہے کہ یعنی کہ ویسے آ جائے کہ کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹتا، الا کہ جو چیز انسان کے منہ سے باہر نکلی ہے وہ دوبارہ اندر نہ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کر قے کرتا ہے، کوشش کے ساتھ قے کرنا، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ جو ہے برقرار نہیں رہتا۔ ساتویں نمبر پر اسلام سے مرتد ہو جانا۔ کوئی شخص اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دین بھی جاتا رہتا ہے، اس کا سارا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے روزے کا تو کوئی حکم ہی نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چند چیزیں ایسی بھی ہیں جن میں ہمارے لوگ، ہمارے جو مسلمان ساتھی ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی نکسیر کے مسئلہ جو ہے اس پہ بھی بعض لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نکسیر کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام حالت روزہ میں جنگیں لڑتے رہیں تو ایسی بات نہیں ہے، یعنی کہ نکسیر سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کو خون عطیہ کرنا ہے، یعنی کہ خون دینا ہے، کسی کو تحفتاً خون دینا ہے، کسی انسان کی جان خطرے میں ہے، بعض دفعہ یہ ڈلیوری کیس ہوتے ہیں یا اسی طرح کوئی اور مسئلہ ہے تو کسی کو خون دینا ہے تو انشاءاللہ خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے
کہ انسان کو یعنی کہ اس کا ٹیسٹ کروانے کے لیے بلڈ دینا پڑتا ہے، تو انشاءاللہ یہ بلڈ دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ برقرار رہے گا۔ تو یہ چند چیزیں نواقض روزہ کے حوالہ سے تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔